we were apprehensive that some incident would happen. And when Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. بھارت کا جنگی جنون، عام انتخابات تک خطرات ہے جان زدہ مودی دونوں ممالک کو جنگ کے دھانے پر لے آئے. جیش محمد سے تعلق ہے نہ ملک میں دہشت گرد تنظیموں کی جگہ. پاکستان چین کی کلائنٹ ریاست نہیں، وزیر اعظم کا انٹرویو. بھارت کا خلا میں لائیو سیٹلائٹ مار گرانے کا دعویٰ. مشن شکتی 3 منٹ میں کامیاب ہوا. نریندر مودی کی شوخیاں، ملک کے سپر پاور بننے کی بڑا. افغانستان میں قیادت نہیں، امن سے دلچسپی. عبوری حکومت کے قیام سے متعلق وزیر اعظم کا بیان غلط انداز میں پیش کیا گیا. رد عمل غیر ضروری، پڑوسی ملک میں کوئی مفاد نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تحفظات، پارلیمنٹ میں بریفنگ کا مطالبہ. نیشنل ایکشن پلان پر وزارت خارجہ میں بلایا گیا اجلاس منسوخ کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کا کاروان بھٹو دوسرے روز بھی رواں دواں. آج رات تک لاڑکانہ پہنچنے کا پروگرام. وزیر اعظم کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. معیشت چندے اور حکومت چابی سے نہیں چلتی. بلاول کا دوڑ اسٹیشن پر خطاب. نواز شریف کو رہائی پر مبارکباد. جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری کا خدشہ. آصف زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی. میگا منی لانڈرنگ کیس کے بعد دادو شوگر ملز سکینڈل. قائم علی شاہ کی کچھ دیر میں نیب راولپنڈی آفس میں پیشی. ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت. رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیشی کے بعد جانے کی اجازت. احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 9 اپریل کو پھر طلب کر لیا. رہائی کے بعد نواز شریف کے جاتی عمرہ میں ڈیرے. معمول کا چیک اپ. ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سے مشاورت. سابق وزیر اعظم کی اہل خانہ اور عزیز و اقارب سے ہیلو ہائے. پہلے بھی کیا جیل تھی جی، روز آ رہے تھے روز جا رہے تھے. اچھا ہوا گو کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں دیکھا گیا. دیکھیں رمضان میں تو ویسے بھی بند نہیں ہوتے. کوئی بیماری ہے جو اقتدار سے اترنے کے بعد ان میں نہیں پڑ جاتی؟ کوئی جرت سے جیل کاٹتے ہیں لوگ یار. میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ ساری بارگین کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام ہے شہباز شریف. نواز شریف کی رہائی پر محتاط تبصرات. 6 ہفتے بعد تو رمضان ہے. دوبارہ گرفتاری کے سوال پر شیخ رشید کا جواب. میڈیا ٹاک کے دوران بلاول کے انداز پہ بھی گفتگو. اب تو اگلی کوچ بھی میں نے اپنی تیار کر دی 87,000 روپے لگا کے. ان کو شکایت ہے کہ کوچ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں کوئی بنی گالا پرائم منسٹر ہاؤس میں چیخیں نہیں نکل رہی، ادھر تو اللہ ہو کا ورد ہو رہا ہے. میں نے اپنی کوچ جناب حاضر ہے تاکہ اس کے بعد اس میں خوشبو تو آئے گی نا جب وہ واپس کرے گا. حکومت نیب قوانین میں جعل ترامیم لانے کے لیے پر تولنے لگی. ضمانت کا اختیار ٹرائل کورٹ کے پاس ہونا چاہیے. پری بارگین لا میں بھی پیش رفت ہوگی. وزیر قانون فروغ نسیم نے بتا دیا. شیخ رشید نے کھل کر مخالفت کر دی. میں نیب کے آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا جی. شیخ رشید نہیں دے گا ووٹ. غربت مکاؤ پروگرام کا آج سے آغاز. وزیر اعظم افتتاح کریں گے. احساس اور کفالت پروگرام کے لیے 120 ارب روپے مختص. زکوٰۃ و عشر، بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ادارے میں ضم کرنے کا پلان. غیر ملکی سفارت خانوں کو آگاہ کیے بغیر وزارت خارجہ کی پالیسی تبدیل.
کسی بھی دستاویز کی فوٹو کاپی کی تصدیق نہ کرنے کا اعلان، لاکھوں افراد کو ویزے کے حصول اور دیگر امور میں پریشانی کا سامنا۔ لاہور میں ظالم شخص کا ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیوی پر تشدد، سر کے بال کاٹ دیے، دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے سے انکار پر مارا پیٹا گیا، خاتون کا الزام۔ کراچی میں لاقانونیت، ڈیفنس فیز 4 میں شہری کی ٹارگٹ کلنگ، نارتھ ناظم آباد میں گھر کے اندر گھس کر فائرنگ سے میاں بیوی اور بچہ زخمی، 5 حملہ آور فرار، سکھن میں مقابلہ، ٹریفک پولیس اہلکار 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ مہنگائی کے ماروں کی دہائی، بجلی کے نرخوں میں 2 روپے یونٹ اضافے کا حکومتی منصوبہ مسترد، 200 ارب روپے کے اضافی بوجھ کی خبر سن کر عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ بجلی کے بل جی ہر 1 ماہ کے بعد یہ جو ہے نا وہ بل بڑھانے شروع کر دیتے ہیں، اب بندہ بل دے یا روٹی کھائے۔ اس لیے اس کو ووٹ ڈالا تھا، یہ عوام کا سوچے گا، یہ عوام کو ہی کاٹنے شروع ہوا۔ ایک دہاڑی پہ جو مزدور کام کرتا ہے وہ مزدور اتنا بل دے سکتا ہے؟ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ایل این جی پاور پلانٹس کے ساتھ دوبارہ عارضی معاہدوں کی منظوری کا امکان، آزاد انشورنس پالیسی بھی زیر غور۔ ملک میں 1,55,000 افراد کے شناختی کارڈ بلاک، 90% افغانی شامل، ملازمین پیسے لے کر غیر ملکیوں کو پاسپورٹ بنا دیتے ہیں، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں حکام کی تصدیق۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج، مظفر آباد میں اقوام متحدہ افواج مبصر مشن دفتر تک مارچ۔ پنجاب کے بعد سندھ پولیس کی وردی بھی تبدیل، صوبائی حکومت نے منظوری دے دی، آئندہ مالی سال سے ہر افسر اور جوان کو 4 یونیفارم دینے کا پلان۔ چلاؤ تم گولی۔ سر گولی چلانے کی بات ہی نہیں، شناختی کارڈ نہیں یہ شناختی کارڈ، یہ میرا شہر ہے، تم ہوتے کون ہو شناختی کارڈ والے؟ سر پولیس والے آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں نا؟ نہیں کوئی سیفٹی کے لیے نہیں کھڑے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے کھڑے ہو۔ آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں سر۔ پولیس اہلکار سے بدسلوکی، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی، 50,000 کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ شہر قائد والوں کے لیے خوشی کی خبر، سب سے بڑے تفریحی مقام باغ ابن قاسم کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیا گیا، وزیر اعظم 30 مارچ کو افتتاح کریں گے، تیاریاں مکمل۔ نوشہرہ کے ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، جوانوں کی بھاری ہتھیاروں سے آپریشن کی مشقیں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملوں کا عملی مظاہرہ۔ کہا کہ عام انتخابات سے قبل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پلوامہ واقعہ مودی حکومت نے جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا اور پاکستانی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے، بھارتی عام انتخابات سے قبل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک ہیجان زدہ شخص ہے، وہ میزائل حملے سے دونوں ملکوں کو جنگ کے دھانے پر لے آئے۔ We were apprehensive that some incident would happen, and when Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعہ مودی حکومت نے جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مودی کا سوشل میڈیا پر مذاق بنایا جانے لگا ہے اور ان کے حریف ہیں، کانگریس کے صدر ہیں راہل گاندھی، وہ کہتے ہیں کہ مودی کو ورلڈ تھیٹر ڈے کی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بالاکوٹ کے اثرات 1 ماہ میں ہی مدھم پڑ گئے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ بھارت کے اپنے صحافی ہیں جو وزیر اعظم مودی کو بلف ماسٹر کہہ رہے ہیں۔
इस वक्त तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि सेहत के लिए दुआ की और इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ उनका इलाज नवाज शरीफ साहब के फैसले के मुताबिक शुरू होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 8 महीने में नवाज शहबाज नवाज NRO डील और नवाज शरीफ की सेहत और 8 महीने अपनी कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंसूबों का फीता काटना, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो मोटरवे का इफ्तिताह और फीता काटना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का फीता काटना हो, चाहे वो समुंदरी ज़खायर से तेल निकलना हो। तेल तो पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म की पॉलिसी गरीब अवाम का तेल ज़रूर निकल रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि हालिया जो फवाद चौधरी साहब का कल बयान आया और पिछले 8 महीने से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातों का बयानिया था कि नैब हुकूमत गठजोड़, उसको तक़वियत मिली, वो साबित हुआ। और 8 महीने से जो वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमान खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए नैब के, वो साबित हो गया। फवाद चौधरी का बयान कि नवाज शरीफ साहब प्ली बारगेन कर लें नैब के साथ तो वो बाहर चले जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब का जो अदालती हुक्म आया है कल के ECL से नाम निकाल दिया जाए, और जो लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब का फैसला है कि 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका जो उनको बेल दी गई है, और ये कहना फवाद चौधरी साहब का कि हुकूमत अदालती फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में जाएगी और उसको चैलेंज करेगी। क्या फवाद चौधरी साहब नैब के तर्जुमान हैं? और अगर हैं तो नैब के चेयरमैन को बाज़ाब्ता तौर पे फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। उनको वैसे उनकी अपनी नौकरी ख़त्म होने वाली है, और वो नवाज और शहबाज को गाली देकर और नवाज और शहबाज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके अपनी नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन नैब को वजाहत करनी होगी कि क्या फवाद चौधरी साहब जो उनके बिहाफ के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और ऑफर्स कर रहे हैं ऑपोजिशन को कि प्ली बारगेन कर ले तो आपको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी या आपको माफ़ कर दिया जाएगा, हर कार्रवाई के ऊपर फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो एक तो चेयरमैन नैब जो हैं वो वजाहत दें कि क्या फवाद चौधरी साहब उनके तर्जुमान हैं, और अगर हैं तो उनका सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो चेयरमैन नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए, वरना नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो हमने बात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसके ऊपर मोहर लगती है। नैब और हुकूमत के गठजोड़ के ऊपर मोहर लगती है, और नैब ये वजाहत करे और इसके साथ साथ अपने दोहरे एहतसाब का मेयार एक कर ले। एक तरफ इंक्वायरी के दौरान अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा, चाहे वो वज़ीर दिफा हो चाहे वो वज़ीर आज़म खुद हों, उनको और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक तरफ एडमिटेड फेक अकाउंट्स, माली और बावर्चियों के नाम पर एडमिटेड फेक अकाउंट्स, जहांगीर तरीन साहब ने एडमिट किया है कि मैंने माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाए हैं। वो काबीना को ब्रीफिंग देते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर, क्योंकि पहले इनसाइडर ट्रेडिंग की और उसके बाद अब गरीब किसानों की जो दिन रात की मेहनत है उसके पैसे को भी एक फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रर और करप्ट इंसान के हवाले करके वज़ीर आज़म अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा के ब्रीफिंग दिलवाते हैं काबीना को। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और एक तरफ अलीमा बाजी, जिनके वालिद सरकारी अफसर, जिनके हस्बैंड सरकारी अफसर, उनके अकाउंट में अरबों और खरबों
لیکن علیمہ باجی کے اوپر نیب بھی خاموش, وزیر اعظم بھی خاموش, کیونکہ اصل میں وزیر اعظم خود علیمہ باجی کے فلیٹس کے بے نامی دار ہیں, اور علیمہ باجی کا نام استعمال کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ بے نامی دار وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہیں. اصل میں مالک ان فلیٹس کے عمران خان صاحب خود ہیں. تو نیب چیئرمین کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیا ان کے سرکاری ترجمان فواد چودھری ہیں, کس حیثیت میں فواد چودھری صاحب نے نیب کے بہاف کے اوپر بیان دیا, اور اس کے اوپر نیب بھی خاموش, حکومت بھی خاموش, کابینہ بھی خاموش. اگر فواد چودھری صاحب نے ہی آفرز کرنی ہے اپوزیشن کو, اس قسم کی جھوٹی ایک الزام ثابت نہیں ہو سکا کرپشن کا. ہر عدالتی فیصلے میں نے شہباز شریف کو سرخ رو کیا, ہر عدالتی فیصلے نے نواز شریف کو سرخ رو کیا. تو یہ آج وضاحت آنی چاہیے, ورنہ اپوزیشن کا یہ بیانیہ کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے لیے, اس کو تقویت ملتی ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 5 سال جیسے میں نے پہلے کہا, نواز اور شہباز, جب آپ کنٹینر پہ تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب, آپ کی یادداشت شاید آپ بھول چکے ہیں, جب آپ کنٹینر پہ تھے اور نواز شہباز یہ چور وہ چور, یہ کرپٹ وہ کرپٹ, آپ نے تو 200 بلین کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا پیسہ ملک میں واپس لانا تھا. اگر آپ صرف علیمہ باجی اور جہانگیر ترین صاحب کے لوٹے ہوئے پیسے اور بے نامی جائیداد, ان کے پیسے اور منی لانڈرنگ شدہ پیسے واپس لے آئیں تو آپ کا 200 بلین کا جو دعویٰ تھا وہ پورا ہو جائے گا. آپ جب کنٹینر پہ تھے, پارلیمنٹ کو گالی دے رہے تھے, پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے, اس وقت نواز اور شہباز آپ کے حصے کا کام کر رہے تھے. 350 ڈیم بنانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, اور آپ کے حصے کی بجلی اور آپ کے حصے کی گیس خیبر پختونخوا کی وہ بھی نواز اور شہباز نے پوری کی. جب آپ کنٹینر پہ تھے, دوسروں کو گالیاں دے رہے تھے, لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے تھے, پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر رہے تھے, اس وقت شہباز شریف آپ کے خیبر پختونخوا جہاں آپ کی حکومت